یہ سنی نبی کو بشر نہیں مانتے. ہم نے کہا جو نبی کو بشر نہ مانے ہم اس کو کافر سمجھتے ہیں. آج جو آپ کے لیے لے کے آیا ہوں نیو تقریر سید آمن القادری کا تقریر ہے اور بہت بہترین تقریر ہے. آپ شروع سے لے کے لاسٹ تک ویڈیو دیکھتے رہیے اور لائک کرتے رہیے اور شیئر ویڈیو کرنا مت بھولنا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تقریر اسٹارٹ. کہیں تو سورج کی عبادت ہو رہی ہے, کہیں تو گوبر اور مٹی کی عبادت ہو رہی ہے, کہیں تو درخت اور دریا کی عبادت ہو رہی ہے. ارے تم کتنے خوش نصیب ہو کہ تمہیں وہ خدا ملا ہے. وہ اور لوگ ہیں دنیا کے اندر جو خدا کو بنا کر پوجتے ہیں. لوگوں کا خدا وہ ہے جو لوگ بناتے ہیں. مسلمانوں کا خدا وہ ہے جس نے کن کہہ کر کائنات کو زندہ باد زندہ باد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. لوگوں کا خدا وہ ہے جس کی تصویر بنتی ہے. مسلمانوں کا خدا وہ ہے جو تصور میں بھی نہیں آتا. اوروں کا خدا تصویر میں آتا ہے, ہمارا خدا تصور میں بھی نہیں آتا. ہمارا خدا اتنا بلند ہے, ارے جو تصور میں نہیں آتا وہ ہمارا خدا ہے. اللہ اکبر. اور پھر لوگ عظمت کا اندازہ کیا لگائیں جب محمد الرسول اللہ اس کے بنائے ہوئے بندے کی عظمت کی حقیقت کو لوگ نہ جان سکے. جب اس کا بندہ اتنا بے مثال ہے تو وہ خدا کتنا بے مثال. بات ہے زندہ باد زندہ باد. ایمان کی اہمیت کو سمجھو, کون سا مذہب ہمیں نصیب ہوا ہے. اسی لیے آج ہم ایمان کی, مسلمان ایمان کی اہمیت نہیں سمجھ پا رہا ہے. منکرین اسلام اہمیت سمجھ گئے, اسی لیے وہ ایمان چھیننا. وہ جانتے ہیں جب تک ان کے پاس ایمان رہے گا ان کو زیر نہیں کیا جا سکتا, ان کو تباہ نہیں کیا جا سکتا, ان کو برباد نہیں کیا جا سکتا. چھین لو ان سے ایمان, چلے گا. ان کے پاس ٹوپیاں رہے چلے گا, ان کے پاس مدرسے رہے چلے گا, ان کے پاس اسکول رہے چلے گا, ان کے پاس جو وہ سرٹیفکیٹ رہے چلے گا. ان کے پاس ایمان نہیں رہنا چاہیے. اسی لیے ایمان چھیننے کے لیے منصوبے بن رہے ہیں, الگ الگ منصوبے, داخلی منصوبے, خارجی منصوبے. بہت خطرناک چیلنجز کا ہمیں سامنا ہے. اور آپ آج ہمیں بچہ ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے, تاجر بنے, اس کا مستقبل سدھر جائے, سب کو فکر ہے. اگر فکر نہیں ہے ایمان کی فکر نہیں ہے. نبیوں کی فکر کیا تھی؟ اچھا کچھ تو اتنے دیر ہوشیار ہے, کہتے ہیں مولانا ہمارے بچے تھوڑی بگڑیں گے. اور تو کون سا دین پر ہے جو تیرے بچے دین پر قائم رہیں گے؟ کس بگڑنے کی سدھرنے کی بات کرتے ہو جس قوم کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا؟ ہمارے بزرگوں نے کہا کہ نکاح کی محفل میں جاؤ تو کلمہ پڑھاؤ تو نہیں پڑھ پاتے, تو جو شادی کی خوشی کے موقع پر قاضی کے پڑھانے پہ کلمہ نہیں پڑھ پاتے وہ موت کے اضطراب میں کیا کلمہ پڑھ پائیں گے؟ بتائیں نا, آپ کس ایمان کی بات کرتے ہیں, آپ کس ایمان اور عقیدے کی بات کرتے ہیں؟ بھائیوں میری قوم کو کلمہ نہیں آتا ہے. قرآن کی کتنی آیتیں حفظ ہے, ذرا اپنے آپ میں ڈوب کر سوچ. میں کوئی ڈانٹ پیٹنے نہیں آیا, آپ کو کوسنے نہیں آیا, لیکن یہ محفلیں احتساب کی محفلیں, یہ محفلیں جنت بانٹنے کی محفلیں نہیں ہیں. میں اس کا قائل نہیں ہوں, اس لیے کہ ہم لوگ فکر رضا کے وارث, فکر رضا ہماری محافظ. ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ کہا اس کو دیکھو اس کو دیکھو جنت ملے گی. میں اس کا سخت مخالف ہوں. جو قوم غسل جنابت سے ناواقف ہو تم اس کو کیا جنت بانٹ رہے ہو, بیوقوف بناتے ہو. اللہ کو ہمیں منہ نہیں دکھانا ہے, خدا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ بتاؤ تو صحیح. جب وہ سن لیں گے کہ مفتی اسماعیل صاحب کے چہرے کو دیکھ کے جنت ملتی ہے, امین القادری کے چہرے کو دیکھ کے جنت ملتی ہے, مفتی جلیس صاحب کے چہرے کو دیکھ کے جنت ملتی ہے, بیوقوف ہے پھر وہ فجر میں اٹھیں گے؟ بیوقوف ہے وہ فجر میں اٹھیں گے؟ نہیں میرے بھائی, ہمیں اپنی قوم پہ اتنا ظلم نہیں کرنا چاہیے. جو قوم کلمہ یاد نہ رکھے وہ قوم کیسے جنت میں جائے؟ کچھ لوگ ہم سے لڑتے ہیں کہ تو لوگوں کو مایوس کرتا. میں نے کہا میں مایوس نہیں کرتا. ہم کیسے مایوس کر سکتے ہیں؟ ہمارے یہاں تو ایمان کی ڈیفینیشن ہی ہے الایمان بین الخوف والرجاء. ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے. ہم قوم کو مایوس کیوں کریں گے؟ لیکن جو قوم اتنی بے باک ہو چکی ہو کہ بڑی معذرت کے ساتھ, یہاں کے حالات ایسے نہیں ہوں گے لیکن ہم پورا ہندوستان گھومتے ہیں اور بڑی بات نہیں کرتے, دنیا میں بھی جاتے ہیں ہندوستان کے علاوہ. لوگ اتنے غافل ہو گئے اپنے دین سے کہ جن کی نگاہ پاپ سے اس کی سگی سالی محفوظ نہیں ہے, اس قوم کو ہم چہرے دکھا کے کیا جنت بانٹیں گے؟
جس قوم کی نگاہ سے اس کی چچازاد بہن محفوظ نہیں ہے، ہم اس قوم کو کیا جنت کی بشارتیں دیں گے؟ میرے بھائیوں حالات اتنے دردناک ہیں. اب حالات تو یہ ہے کہ معاذ اللہ بیٹیاں جوان ہو جائے تو بعض جگہ وہ باپ کی نگاہ سے محفوظ نہیں ہے. اتنی غفلت کا حال ہے، خشیت اتنی اٹھ چکی ہے، خشیت ربانی اٹھ چکی ہے. میں جانتا ہوں ہم گراؤنڈ ریئلٹی کے لوگ ہیں، ہم گراؤنڈ زمینی حقائق والے لوگ ہیں. ہم لوگ جانتے ہیں حالات کے تقاضے کو. لوگ ہمارے پاس آ کر کے باتیں کرتے ہیں. بعض بچیاں طلاق پا کر کے گھر آئی ہے تو باپ نے باپ کی نظر ڈالی ہے. بعض جو ہے وہ بہویں جوان سسر کی نگاہ سے محفوظ نہ رہ سکی ہے. یہ حقائق ہے، زمینی حقائق یہ ہے. میرے بھائیوں جس قوم کے اندر سے خوف خدا اتنا اٹھ جائے، کہاں وہ تقویٰ تھا، کہاں وہ تقویٰ، کہاں وہ تقویٰ کہ سیدنا عمر ابن خطاب جیسی ہستی جنہوں نے رسول اللہ کی زیارت کی ہے اور خوف کا عالم یہ ہے کہ چہرے پر آنسوؤں کے نشان ہیں. علامہ ابن الجوزی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ فاروق اعظم اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھے، فاروق اعظم گھر کے دروازے پہ بیٹھے ہیں اور چہرہ گلی کی طرف کیا ہوا ہے. ذرا غور سے سننا، گلی کی طرف کیا ہوا ہے اور دروازے پہ بیٹھے ہیں. ایک صحابی آتے ہیں، چلے جاتے ہیں سلام کر کے، کچھ دیر کے بعد آتے ہیں تو فاروق اعظم اسی طرح دروازے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ لوگ بھی کیا لوگ تھے، یہ نہیں دیکھا کہ فاروق اعظم ہے، یہ نہیں دیکھا عمر ابن خطاب ہے، یہ نہیں دیکھا کہ رسول اللہ کے صحابی ہیں. جب دیکھا کہ دروازے کی طرف رخ کر کے بیٹھے ہیں، وہاں کسی کی رعایت نہیں تھی، کیونکہ وہ لوگ سب سے پہلے شریعت کے مرید تھے، بعد میں کسی کے مرید تھے. وہ لوگ سب سے پہلے شریعت کے معتقد تھے، بعد میں کسی اور کے معتقد تھے. فاروق اعظم کو دروازے پہ بیٹھا دیکھ کر ایک عام صحابی ٹوکتے ہیں، عمر اب تم بھی دروازے پہ بیٹھو گے رستے کی طرف منہ کر کے؟ آپ دروازے پر کیوں بیٹھے رستے کی طرف منہ کر کے؟ ہم تو کسی کو روک بھی نہیں سکتے، ٹوک بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ ہمیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ کی رضا سے زیادہ کسی اور کی رضا پیاری ہو گئی ہے کہ اس قوم کی تباہی سے اس قوم کو اب کوئی نہیں بچا سکتا. جو خالق کو تو ناراض کر سکتی ہے مگر مخلوق کو ناراض نہیں کر سکتی. میرے بھائی ہاں اگر کسی غریب کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہم دیکھتے ہیں اس کو اتروا لیتے ہیں. کیا کسی کونسلر کے ہاتھ سے بھی ہم انگوٹھی اتروانے کی ہمت رکھتے ہیں؟ کیا کسی مالدار کے ہاتھ سے بھی ہم کڑا اتروانے کی ہمت رکھتے ہیں؟ سارا قانون تو ہم نے منہ دیکھ کر کے بنایا ہے. بہت معذرت کے ساتھ اسلام صرف اسلام ہے، اسلام صرف اسلام ہے، اسلام حقیقت ہے. غریب امیر چھوٹا بڑا سب کے لیے شریعت کا قانون ایک ہے. اللہ اکبر. ذرا غور تو کیجئے، فاروق اعظم جیسی ہستی کو ٹوکنے والا ٹوکتا ہے. آپ دروازے پہ بیٹھیں گے روڈ کی طرف رستے کی طرف منہ کر کے؟ فاروق اعظم نے کہا اللہ تیرا بھلا کرے. ناراض نہیں ہوئے فاروق اعظم. یہاں ٹوکنے پہ لوگ ناراض ہوتے ہیں، فاروق اعظم ناراض نہیں ہوئے. تو اللہ تیرا بھلا کرے، تو نے مجھے ٹوکا لیکن پوچھ تو صحیح کہ میں دروازے پہ کیوں بیٹھا ہوں. دروازے بیٹھنے کی وجہ کیا ہے؟ کہا کیا وجہ ہے؟ کہا آج میری بیٹی ام المومنین حفصہ مجھ سے ملنے آئی. پہلے تو میں اہل علم کی توجہ چاہتا ہوں، جو بیٹی ہوگی وہ کبھی ماں نہیں ہو سکتی اور جو ماں ہوگی وہ کبھی بیٹی نہیں ہو سکتی. لیکن رسول اللہ کے نکاح میں جانے کی وجہ سے حفصہ کی شان یہ ہو گئی تھی کہ وہ فاروق اعظم کی بیٹی بھی تھی کہ ان سے پیدا ہوئی تھی، لیکن فاروق اعظم کی ماں بھی تھی کیونکہ رسول اللہ کے نکاح میں تھی. جہاں ماں اور بیٹی کے دونوں رشتے ایک ساتھ جڑے ہیں. لیکن فاروق اعظم کا تقویٰ دیکھو. فاروق اعظم کہتے ہیں آج میری بیٹی حفصہ مجھ سے ملاقات کے لیے آئی ہے اور میری بیوی اپنے میکے چلی گئی ہے. میں اپنی جوان بیٹی کے ساتھ اپنے کمرے میں اکیلا رہنا پسند نہیں کرتا، اس لیے میں دروازے کی طرف رک کر کے بیٹھ گیا ہوں اپنی بیوی کے انتظار میں کہ وہ آئے تو میں اندر جاؤں. وہ لوگ تھے اللہ کے خوف اور خشیت جو بیٹی کے ساتھ، جو ماں بھی ہو ام المومنین بھی ہو، اس کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنا گوارا نہیں کرتے. یہ وہ لوگ تھے. اور آج کیا ہو رہا ہے؟ کیا کر رہے ہو؟ اسلام کہاں نظر آتا ہے مجھے بتاؤ. وہ قوم ایمان کو تحفظ کیسے دے سکتی ہے جس کے پاس ایمان کی کوئی اہمیت ہی نہیں؟ آؤ نبی کی فکر دیکھو. قرآن نے ایک نبی کی موت کا ذکر کیا.
پہلے تو یہ سن لے کہ ہم اہل سنت کے بارے میں لوگ بکواس کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ لوگ نبی کی موت نہیں مانتے. میں نے کہا جھوٹ ہے. ہم اللہ کے سوا سب کی موت مانتے ہیں، حتیٰ کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ موت کو بھی موت آئے گی. موت کو بھی موت. ہمارا عقیدہ، لوگ ہمارے عقیدے خود سے بیان کرتے ہیں، کبھی ہم سے سننے کی کوشش ہی نہیں کرتے. کبھی کہتے ہیں یہ سنی نبی کو بشر نہیں مانتے. ہم نے کہا جو نبی کو بشر نہ مانے ہم اس کو کافر سمجھتے ہیں. نبی بشر ہوتا ہے لیکن تمہارے ماننے میں ہمارے ماننے میں فرق یہ ہے، نبی بشر ضرور ہوتا ہے لیکن وہ ہماری طرح بشر نہیں ہوتا. وہ خیر البشر ہوتا ہے، وہ سید البشر ہوتا ہے، وہ رشک بشر ہوتا ہے، وہ افضل البشر ہوتا ہے. ہاں بلکہ لباس بشر میں نبی کو بھیج کر قدرت نے بشریت کو معراج عطا فرما دی ہے. بیدم شباسی نے کہا تھا ابعاد بھی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، ابعاد بھی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے. جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے. تو نبی کو موت آتی ہے اور نبی کو موت آئی. توجہ کرنا، میں بہت بے باکی کے ساتھ اس لیے بول رہا ہوں کہ میری پشت پر کئی مفتیان کرام بیٹھے ہیں، کہیں پر علماء کے اساتذہ یہاں موجود ہیں. آپ بھی غور سے سنیں. نبی کو موت آئی لیکن نبی مر کے مٹی میں نہیں ملے. موت آئی مگر ایک آن کے لیے آئی، جس کو اہل سنت کا امام یوں بیان کرتا ہے انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے. پھر وہی موت کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے. اس کی ازواج کو جائز نکاح، اس کا ترکہ بٹے جو فانی ہے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک نبی کی موت کا ذکر ہو رہا ہے. قرآن کہتا ہے اذ حضر یعقوب الموت، سورۃ البقرہ ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اور یاد کرو، اذ یاد کرو، حضر یعقوب الموت. ہائے ہائے، قرآن بیان کر رہا ہے نبی کی موت کو. کیا کہا؟ حضر یعقوب الموت. حضر یا موت حاضر ہوئی. موت حاضر ہوئی کہاں؟ یعقوب علیہ السلام کے پاس. پتا چلا انبیاء کی بارگاہ وہ ہے جہاں موت بھی حاضر ہوتی ہے، موت بھی حاضری دیتی ہے. ہاں اس کا مطلب یہ کہ تم اور طرح مرتے ہو، انبیاء اور طرح دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں. دیکھیے حاضر ہونے میں اور تشریف لانے میں فرق ہے. ویسے یوپی میں بتانے کی ضرورت نہیں، یوپی کے لوگ بہت پڑھے لکھے ہوتے، اردو تو جانتی ہیں. اگر کوئی چھوٹا کسی بڑے کے پاس آ کر کہے کہ میں تشریف لایا تو پڑھا لکھا آدمی ضرور ہنسے گا کہ بڑوں کے پاس تشریف نہیں لاتے بلکہ بڑوں کے پاس حاضر ہوتے ہیں. اور جب بڑا کہے گا، جیسے مثال کے طور پہ اگر میں کہوں کہ حضرت مفتی اسماعیل صاحب کی بارگاہ میں میں حاضر ہوا تو صحیح ہے، لیکن اگر یہ کہوں کہ میرے پاس مفتی اسماعیل صاحب حاضر ہوئے تو غلط ہو گیا. بلکہ مجھے کیا کہنا پڑے گا؟ حضرت مفتی اسماعیل صاحب تشریف لائے. بات سمجھ میں آتی ہے؟ اب قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ حضر یعقوب الموت، موت حاضر ہوئی یعقوب کے پاس. تو پتا چلا یعقوب بڑے ہیں علیہ السلام، اور مرتبہ موت، یہاں موت سے مراد موت کا فرشتہ ہے. ایسی بات ہے ہمارے نبیوں سے، ہمارے نبیوں سے رسول ملائکہ کا مرتبہ افضل نہیں ہے، ہے نا. ہمارے یہاں پڑھایا جاتا ہے رسول ملائکہ سے انبیاء کرام اور رسولان نظام جو انسانوں میں ہیں وہ افضل ہیں. ٹھیک. حضر یعقوب الموت، اس سے پتا چلا. اور پھر اس کے بعد کیا قرآن کہتا ہے؟ جب موت حاضر ہوئی تو قرآن کہتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو، پوتوں کو، بیٹوں کو، سب کو جمع کیا اور کیا کہا؟ اذ قال لبنی ما تعبدون من بعدی، کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے. نبی کو فکر کیا ہے؟ بیٹے کیسے کیسے بیٹے ہیں؟ کیا نبی نے تربیت نہیں کی ہوگی؟ یا یوسف علیہ السلام جیسا بیٹا؟